بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، کل انہی آیات پر گفتگو ہو رہی تھی. آج ان المتقین فی جنات وعیون سے جو متقین کا تذکرہ آیا ہوا ہے، کل ایسے سرسری گفتگو اس پر ہوئی تھی. آج تھوڑے سے تفصیل کے ساتھ ہم اس پر گفتگو کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو متقین میں شامل کرے. ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقین اہل تقوی، جن کے اندر تقوی آتا ہے انہیں کو متقی، اور متقی کی جمع کیا ہے؟ متقین. بے شک تقوی والے متقین جو ہیں یہ فی جنات وعیون، یہ بڑے بڑے باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے. ایسی ان کو جنت ملے گی جو بالکل عالی شان گارڈن ہوگا، بڑے عالی شان باغ ہوں گے، اور ان کے اندر نہریں جاری ہوں گی، چشمے بہتے ہوں گے. یہ جنت کا حسن و جمال بیان کیا گیا. آخذین ما آتاہم ربہم، یہ متقین
لیتے ہوں گے اپنے رب سے ان کا رب جو ان کو دیتا ہوگا انعامات، جنت، اس کی ساری نعمتیں، اپنی رضا، اپنی خوشنودی، جو کچھ اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ سے حاصل کرتے ہوں گے. انہم کانوا قبل ذلک محسنین. یہاں اللہ نے ایک بات بیان کی کہ متقین کو جو کچھ آج جنت میں مل رہا ہے، حشر میں جو فضل و کرم ہو رہا ہے، ان کا کوئی آج کے عمل کا بدلہ نہیں. آج تو جب سے مر گئے کچھ عمل ہی نہیں کیے. یہ اصل میں بدلہ ان کو مل رہا ہے ما کانوا یعملون انہم کانوا قبل ذلک محسنین. چونکہ قیامت سے پہلے، موت سے پہلے جو زندگی تھی ان میں یہ نیک کام کرنے والے تھے. یہیں سے پتہ چل گیا کہ جنت جو ہے وہی ایک عمل کام آتا ہے جو انسان نے مرنے کے پہلے کیا ہو. اسی لیے کسی نے بڑی اچھی بات کہی، جنت اور جہنم کی بکنگ آفس ہے دنیا، عمل دے کر عمل دے کر ٹکٹ لے لو جہاں جانے کی خواہش ہو. عمل دے کر ٹکٹ لے لو، ہے نا. تو دوستو یہ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، اللہ نے یاد دلایا ہم سب کو عبرت کے لیے کہ یہ دنیا جو ملی ہے اسی میں جو انسان نیکیاں کرے گا اسی کے عوض اور برکت سے جنت میں کامیابی ملے گی آخرت میں. اب اللہ نے ان کے چند اعمال بیان کیے، وجہ ذرا سوچ دیکھنا ہے. یہ چند اعمال ان کے، کن کے؟ متقین کے، جن اعمال کی بنا پر ان کو جنت مل رہی ہے. ان کے چند عالی شان اعمال کیا تھے؟ نمبر 1، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. یہ صرف روزے، نماز، فرائض پر اکتفا نہیں کرتے تھے. یہی سمجھو آج مسلمان تو کیا ہے نہیں کرتے تو ضروری تو نہیں ہے، 4 رکعت شک نماز ضروری تو پڑھ لیا بس کافی ہے، یہ کہتے ہیں نا. وہ دیکھو جو لوگ فرائض پر اکتفا کر لیتے ہیں ان کے لیے بڑی عبرت و نصیحت کی چیز، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. یہ رات کو ما یہجعون بہت ہی تھوڑا تھے سونے والے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یعنی یہ ساری رات سونے والے نہیں تھے. ضرورت بھر یہ سوتے، باقی اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتے تھے. سب سے پہلی خوبی کیا ہے؟ تہجد کی نماز. کوشش کرو دوستو تہجد کی نماز کی پابندی کی. متقین کی کامیابی کی سب سے پہلا عمل اللہ کیا بیان فرما رہے ہیں؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. یہ پوری رات سونے والے نہیں تھے. ما یہجعون یہ رات بھر سوتے نہیں رہتے تھے، بلکہ سوتے تھے صحت بھر کے لیے، ضرورت بھر کے لیے سوتے، پھر اس کے بعد یہ تہجد کی نماز پڑھتے تھے. تہجد کی نماز کی پہلی خوبی بیان کی گئی. تہجد کی نماز میں اللہ نے بہت خیر و برکت رکھی ہے. سلمان فارسی، حضرت بلال، ابو امامہ الباہلی رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نبی علیہ السلام نے ان تمام حضرات کو خطاب کرتے ہوئے بڑی پیاری بات کہی تھی. علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم وقربۃ الی ربکم ومغفرۃ للسیئات ومنہۃ عن الاسم. نبی علیہ السلام نے تہجد کی
4 خوبیاں 4 فضیلتیں بیان کی تھی. فوائد تہجد کے, نماز تہجد کے 4 عظیم ترین فوائد بیان کیے تھے اللہ کے رسول نے. علیکم بقیام اللیل, تم لوگ ضرور تہجد کی نماز پڑھا کرو. واجب و فرض تو نہیں ہے, نفلی ہے, لیکن فائدہ بہت ہے. اسے اللہ کے رسول نے فرمایا ہمدردی از راہ کرم ضروری تو نہیں ہے, لیکن تم لوگ تہجد کی نماز کی ضرور پابندی کیا کرو. تہجد کی نماز کی پابندی کرو. پھر تہجد کے 4 فوائد اللہ کے رسول نے بیان کیا. نمبر 1, فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ. نمبر 2, وَقُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ. نمبر 3, وَمَغْفِرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ. نمبر 4, وَمَنْهَةٌ عَنِ الْإِثْمِ. بس سند صحیح ہے, حدیث منقول ہے, ترمذی وغیرہ کی ہے, سنن کی, مسند احمد بن حنبل کی. پہلی فضیلت یا پہلا فائدہ تہجد کی نماز کا, داب الصالحین قبلکم, تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں سارے نیک لوگوں کا طریقہ تہجد گزاری تھا. داب الصالحین قبلکم, تم سے پہلے جو لوگ تھے نیک لوگ گزرے ہیں ان کا طریقہ یہی تھا. ہاں, یہ پہلا پہلی فضیلت. ہم ہر مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اللہ آپ نے جن پر بڑا فضل و کرم انعام کیا تھا, اللہ انہی کے راستے پر ہم کو بھی چلانا, کیا انہی کی طرح ہم کو بھی بنا دیں. اور نیک لوگوں کا طریقہ, وہ کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا؟ نبی ہیں, صدیقین ہیں, شہداء ہیں اور صالحین ہیں. ہم جن لوگوں کے طریقے پر اور نقش قدم پر چلنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں ان کا طریقہ کیا تھا؟ تہجد گزاری. تہجد گزاری. تو ہم واقعی صالحین کے زمرے میں اسی وقت شامل ہوں گے جب تہجد کی پابندی کریں. والذین یبیتون لربہم سجدا, باقی ہم اللہ کے محبوب بندے رات بھر سوتے ہی نہیں بلکہ رات میں ضرورت بھر کے لیے کام جتنے میں چل جاتا ہے سوتے ہیں, باقی اللہ تعالیٰ کی عبادت, ذکر اذکار, توبہ استغفار, رکوع اور سجدے میں گزار دیں. تو پہلا فائدہ کیا ہے؟ نیک لوگوں میں شامل ہو جانا. جو ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, ان میں ہم شامل ہو جائیں گے. کب؟ جب کہ تہجد کی نماز پڑھیں. عطار ہو, رومی ہو, رازی ہو, غزالی ہو, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحر گاہی. جتنے نیک لوگ گزرے ہیں سب کا طریقہ یہی تھا. نمبر 2, وَقُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ. دوسرا فائدہ کیا ہے؟ تم اپنے رب کے قریب, تم کو رب کا تقرب حاصل ہو جائے گا. تہجد کی نماز کی برکت سے تمہیں اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوگا. اب اس حدیث قدسی پر جائیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا, اللہ فرمایا لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل. بندہ فرائض کی پابندی کرتا رہتا ہے, فرائض کے بعد نوافل کی بھی پابندی کرتا ہے. نوافل کی پابندی, فرائض کے بعد نوافل کی پابندی کرتے کرتے البندہ اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب آ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے. دیکھو نوافل. تو آج
مسلمان نوجوان یا مسلمان مرد عورت جتنا ٹائم فضول چیزوں میں ضائع کر رہے ہیں، خاص طور سے آج ٹی وی چینل، موبائل، واٹس ایپ، پتہ نہیں کیا کیا. انسان کو دیکھو، جس وقت دیکھو، رات میں کبھی آپ سفر کریں ٹرین کا یا بس کا، واللہ آپ سو جائیں گے، لیکن جتنی مرتبہ نیند کھلے گی کتنے لوگ جو ہیں موبائل میں مشغول ہیں. اور عجیب سا دھندا. اب اگر بات کریں گے تو لوگوں کو ڈسٹرب ہوگا، تو بازو میں بیٹھا ہے تو کیا اسی پہ لکھ کر کے بات کرتا رہتا ہے، دیکھے نہیں دیکھا، تاکہ کسی کو اعتراض. اللہ اکبر، کیا ملا؟ اگر انسان ذکر اذکار کرتا تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہو جاتا. دو چیزیں ہوئی. نبی صحیح مسلم کی حدیث، نبی علیہ السلام کی جب خادم نے کہا، آپ نے بار بار پوچھا کیا چاہیے، تو آخر میں کہا کہ یا رسول اللہ، ہم یہی چاہتے ہیں کہ جنت میں بھی آپ کی خدمت ہمیں نصیب ہو جائے، آپ کے ساتھ جنت میں. آپ نے کیا بیان فرمایا؟ اگر میرے ساتھ جنت میں رہنا چاہتے ہو تو ایک ہی عمل ہے جس کی برکت سے تم پہنچ سکتے. کیا؟ علیک بکثرت السجود، کثرت سے نفلی نماز پڑھنا. تو بہت بڑی چیز ہے. دو چیزیں ہو گئی، دو فائدے. نمبر ایک، ناب صالحین قبلکم، نیک لوگوں کے طریقے، نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، صالحین میں اللہ تعالیٰ کے ہاں. نمبر دو، ہمارا اللہ تعالیٰ کا تقرب ہمیں حاصل ہو جائے گا. نمبر تین دوستو، مغفرۃ للسیئات، اس کے ذریعے برائیوں پر پردہ اللہ ڈال دے گا. اللہ اکبر، تمہارے گناہوں پر اللہ پردہ ڈال دے گا، کفارہ بنا دے گا. کتنا فائدہ ہے دوستو. نمبر چار، ومنحۃ عن الاثم، یہ تہجد کی برکت سے، قیام اللیل کی برکت سے اللہ تعالیٰ تم کو گناہوں اور برائیوں سے روک لے گا. منحۃ، منع کرنے والی ہے کس چیز سے؟ اثم یعنی گناہوں سے. تو چار فوائد بڑے اہم ہیں دوستو تہجد کے. یہ ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. محسنین کا طریقہ کیا تھا؟ متقین کا کانوا قبل ذلک انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. پہلا عمل رات میں نماز پڑھنا، تہجد. نمبر دو، اللہ اکبر، وبالاسحار هم یستغفرون. اللہ اکبر، تہجد کی نماز پڑھتے اور سحر کے وقت آخری پہر میں توبہ استغفار کرتے. یہ بہت ہی دوستو اللہ نے خیر و برکت کی چیز رکھی ہے کہ انسان تھوڑا سا نیند پر کنٹرول کرے، تہجد کی نماز پڑھے، اور پھر تہجد کی نماز اور اذان فجر کے درمیان رب کے سامنے استغفار کرے، توبہ استغفار کرے. یہ حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ بن عمر، ان صحابہ کرام کا طریقہ تہجد کی نماز اذان فجر سے کچھ پہلے روک کر کے استغفار میں مشغول ہو جاتے. کیوں؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ وبالاسحار هم یستغفرون. آپ حضرات نے حدیث سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آدھی رات کے بعد کہاں نازل ہوتے ہیں؟ سمائے دنیا پر. سمائے دنیا پر جب نازل ہوتے ہیں تو اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کا سارا رحم و کرم کس پر ہوتا ہے؟ جو بندے بستر سے
الگ تھلگ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہو. کتنی خیر و برکت کی چیز. اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر آتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں میرے جو بندے اس وقت جو ہم سے مانگتے ہوں گے ہم اس کو دے دیتے ہیں. ہم نے اکٹھا کیا تو یہ چیز یاد رکھیں 8 چیزیں ہیں. یہ رات میں جو اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر آتے ہیں تو اس وقت جو اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں وہ 8 چیزوں کا تذکرہ حدیث میں ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے, اس کو ذرا یاد رکھیں, ایک جگہ نہیں ملتی ہے. وہ 8 چیزیں ہم آپ کو بتاتے ہیں, ان کو یاد رکھیں, نوٹ کریں اور ان پر عمل کریں. نمبر 1, اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر آنے کے بعد اعلان کرتے ہیں میں یدعونی فاستجیب لہ. اس وقت میں سمائے دنیا پر آیا ہوں, زمین پر کون بندہ ہے جو اس وقت مجھ سے دعا کر رہا ہو تو میں اس کی دعا کو قبول کر لوں. دیکھیں قبولیت دعا. اللہ تعالیٰ قبولیت دعا کا اعلان کرتے ہیں. میرا کون سا بندہ بندی ایسی ہے, ایسا ہے جو اس وقت ہم سے دعا کر رہا ہو تو ہم اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں. قبولیت دعا کے اوقات میں سے ایک وقت کیا ہے؟ رات کا آخری حصہ. ہو گئی بات. نمبر 2, اللہ اعلان کرتے میں یسألنی فأعطیہ. کون شخص ہے, مرد ہو یا عورت, امیر غریب, رات کی تنہائی میں ہم سمائے دنیا پر ہیں, ساری دنیا سوئی ہوئی ہے, میرا جو بندہ ہے ہم سے کچھ سوال کر رہا ہے, مانگ رہا ہے, تو میں سمائے دنیا پر آیا ہوں تاکہ اس کو دے دوں. 2 ہو گئے. نمبر 1 دعا کرنے والا دعا کرتا اس کی دعا قبول. نمبر 2 سائل, مانگنے والا جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں. من یسألنی فأعطیہ. نمبر 3 اللہ اکبر, من یستغفرنی فاغفر لہ. کون انسان ہے, کون میرا بندہ, کون میری بندی جس نے کچھ گناہ جس سے ہو گئے ہوں, کچھ خطائیں, کچھ منکرات شیطان یا نفس ہمارا نے کروا دیا ہے, رات کی تنہائی میں اگر اس کو اپنے گناہ یاد آئے اور وہ اس وقت میں سمائے دنیا پر آیا ہوں, اگر کوئی گنہگار بندہ ہم سے میری نافرمانی کرنے والا من یستغفرنی, اگر اپنی توبہ استغفار کر رہا ہے تو میں اس کی مغفرت کو میں قبول کرتا ہوں, اس کی مغفرت میں کر دیتا ہوں. کتنے ہو گئے؟ 3. نمبر 4 حل من تائب فأتوب علیہ. ہے کوئی دن کا بھولا بھٹکا انسان گنہگار جو رات کو اپنے گناہوں کو یاد کر کے ہم سے توبہ کر رہا ہو تو میں اس کی توبہ قبول کر لیتا ہوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پہ کیوں نازل ہوتا ہے, کتنا فضل و کرم. 4 ہو گئے. نمبر 5 من ذا الذی یسترزقنی فارزقہ. کون میرا بندہ بھوکا پیاسا, بے روزگار, روزی روٹی کا محتاج,
اس وقت رات کی تنہائی میں جبکہ میں سمائے دنیا پر آیا ہوں، کوئی ہمارا بندہ اگر مجھ سے رزق مانگ رہا ہے اور رزق کا ذریعہ مانگ رہا ہے، نوکری، مزدوری، محنت مزدوری، تو میں اس کی رزق کا انتظام کر دیتا ہوں۔ 6 ہو گئے، دیکھیں کتنی مہربانی، 5 ہو گئے۔ نمبر 6، من ذا الذی یستکشف الضر فاکشفہ عنہ، میرا کون سا بندہ ہے جو کسی تکلیف میں ہے، کسی تکلیف میں ہے، کسی پریشانی اور مشکلات میں گھرا ہوا ہے، اور وہ اس وقت مجھ سے دعا کر رہا ہے اللہ میری پریشانی دور کر دے، تو اللہ فرماتا میں سمائے دنیا پر آیا ہوں، اگر کوئی روئے زمین پر اپنے دکھ درد کو، اپنی پریشانی کو دور کرنے کی ہم سے اپیل کر رہا ہے، تو رات کی تنہائی میں جو میں آیا ہوں سمائے دنیا پر، میں اس کی تکلیف کو، پریشانی کو دور کر دوں گا۔ ہاں، کشف الضر یعنی تکلیف اور پریشانی کو دور کر دینا۔ 6 ہو گئے۔ ذرا سوچو، اللہ تعالی روزانہ سمائے دنیا پا کر کے اعلان کرتا ہے، اور ہم ہیں کہ سوئے پڑے رہتے ہیں، ہماری ساری مشکلیں بابا کی تعویذ دور کرے گی، درگاہ پہ جائیں گے وہ دور ہوگی، اور یہاں اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر آ کر ہم سے مانگو، ہم تمہاری پریشانی دور کرتے ہیں، جذب و یقین کے ساتھ مانگے تو ملے۔ نمبر 7، اللہ اکبر، نمبر 7، الا سقیم یستشفی فیشفی، ہے کوئی مریض بیمار بندہ میرا جو رات کی تنہائی میں شفا کی دعا کر رہا، اللہ ہمیں اس بیماری سے نجات دے دے، اللہ اس بیماری کو دور کر دے، تو اللہ فرماتے ہم سمائے دنیا پر آئے ہیں، اگر اس وقت رات کی تنہائی میں ہم سے اپنی بیماری کی شفا مانگ رہا ہے تو میں اس کو شفا دے دیتا ہوں۔ 8 ہو گئے۔ 7، نمبر 8، قرض کی ادائیگی۔ اللہ، کون مقروض بندہ ہے میرا جو اس وقت قرض کا پریشان ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا قرض ادا ہو جائے، پریشانی دور ہو جائے، گردن آزاد ہو جائے، تو اس وقت اگر دعا کر رہا ہے، اور خاص طور سے اگر دعا پڑھے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کا قرضہ ادا کرا دے رہا ہوں۔ یہ دوستو 8 چیزیں ہیں کس کی؟ وبالاسحار ہم یستغفرون۔ اللہ نے بیان فرمائے رات کو آخری حصے میں وہ توبہ استغفار کرتے ہیں۔ کتنے اعمال ہو گئے؟ 2۔ پہلا عمل کیا تھا؟ تہجد گزار۔ نمبر 2 وبالاسحار ہم یستغفرون، سحر کے وقت وہ کیا کرتے ہیں؟ استغفار۔ اچھا، سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات میں بھی تقریباً والمستغفرین بالاسحار، بڑا کامیاب انسان ہے جس کے لیے اللہ جنت دیں گے، وہ کون ہے؟ جو سحر کے وقت کیا کرتا ہے؟ استغفار کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تیسرا عمل دوستو وفی اموالہم حق
حق للسائل والمحروم وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مال میں اور ان کے مال میں، یعنی کون؟ یہ محسنین جن کو اللہ تعالی نعمتیں دے رہا ہے اور وہ حاصل کر رہے ہیں اور اللہ ان کو جنت میں داخل کر رہا ہے، وہ محسنین متقین جو ہیں ان کا ایک تیسرا بڑا عمل کیا ہے؟ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مال میں اللہ نے حق مقرر کر رکھا ہے مانگنے والوں کا اور محتاج، محروم، مسکینوں اور غریبوں کا۔ ہم نے جو ان کو رزق حلال دیا ہے کبھی وہ صرف اپنے اوپر صرف نہیں کرتے تھے کہ چلیں سب اپنا ہی، پھر جائیداد پراپرٹی بناتے جائیں، مال اکٹھا کرتے جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتے یہی فکر ان کو نہیں تھی کہ یہی ایک فکر نہیں، وہی سمجھتے تھے مال آیا ہے ہمارے پاس، ہم کو اللہ نے دیا ہے تو اس میں بہت سارے غریبوں اور مسکینوں اور محتاجوں کا ہے، ان کا حق ادا کرنے کے بعد پھر سوچتے ہیں کہ ہاں ہمیں کچھ جائیداد پراپرٹی اور بنانی چاہیے۔ اور آج بالکل الٹا ہو گیا ہے، پہلے اپنا بنائیں گے پھر اس کے بعد غریب مسکین کی فکر کرتے ہیں۔ بہت ضروری ہے دوستو غریب مسکین محتاج پریشان حال کا خیال رکھنا۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو مال دیا ہے تو پورے مال کو اپنا مال نہ سمجھیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ ہاں اس میں حق، اللہ نے ان کا حق فرض قرار دے کر۔ ٹھیک ہے تو زکوٰۃ تو فرض ہے ہی ہے، اب ایسا نہیں کہ زکوٰۃ دے دینے کے بعد آپ کے اوپر کوئی چیز ضروری نہیں، غریب مسکین محتاج پریشان حال اگر سامنے آ گیا تو زکوٰۃ دینے کے بعد بھی آپ پر ضروری ہے ان کی ضرورت میں کام آئے۔ اور آج لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے، اکثر اس کو نہیں، بھئی جو تمہارا حق تھا ہم نے رمضان میں سب تقسیم کر دیا، اب تو ہمارے پاس نہیں۔ یہ نہیں سوچتا کہ ہاں ایمرجنسی میں اس کو ہے تو اس کا بھی حق ہمارے مال میں ہے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ یہ کتنے اعمال ہو گئے؟ 3 بڑے اعمال متقین کے ہاں تہجد گزاری، توبہ استغفار سے ہر کے وقت، اور انفاق فی سبیل اللہ، اپنے مال میں غریبوں مسکینوں حاجت مندوں رشتہ داروں قرابت داروں کا حق سمجھنا اور اپنے مال سے ان کو فائدہ پہنچانا۔ اس سے پہلے کی جو 2 اعمال تھے ان کا اپنا خود کا تھا، مخلوق کا فائدہ، اس میں مخلوق کو فائدہ پہنچانا۔ یہ اگر محسنین کو نیک اعمال کرنے والوں کو ایک شمار کر لیا ٹوٹل 4 اعمال ہیں۔ کیا؟ محسنین، مستغفرین، ہاں تہجد گزار، محسنین، تہجد گزار، مستغفرین اور منفقین، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے، والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، سورہ آل عمران کے اندر۔ یہاں ایک چیز بڑی عجیب ہے آپ کے سامنے ہم رکھنا چاہتے ہیں۔ احنف بن قیس رحمت اللہ علیہ، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ دیکھو احنف بن قیس، اللہ تعالی ہم سب کو ایسے ہی اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ احنف بن قیس بڑے اونچے پائے کے ہیں،
یہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں مسلمان ہو گئے تھے یمن میں، لیکن آپ سے ملاقات نہیں تھی، جو یمن میں رہتے تھے. بڑے عالم فاضل فقیہ مجاہد کے ساتھ ساتھ عابد و زاہد بھی تھے. عابد اور زاہد. یہ کہتے ہیں ایک دن، اللہ اکبر، دیکھو اس کو کہتے ہیں محاسبہ. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے ان کو سنا، کن کو؟ احنف بن قیس کو. کہنے لگے کہ دوستو میں نے ایک دن، اللہ اکبر، اپنے اعمال کو متقین کے ان اعمال پر پیش کیا. پیش کرنے کا مطلب ہم نے پڑھ لیا ان المتقین فی جنات وعیون، متقین جنتوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے. آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین. ہم نے غور کیا کہ متقین میں کیا کمال تھا؟ نمبر 1 محسنین تھے، احسان کرنے والے. نمبر 2 تہجد گزار تھے، رات کو سوتے نہیں تھے زیادہ، ضرورت بھر کے لیے سوتے، باقی وقت نماز میں. نمبر 3 رات کے شہر کے وقت استغفار کرنے والے تھے. نمبر 4 اپنے اموال کو اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے، غریب مسکین کو دینے والے تھے. کہتے ہیں میں اپنے بارے میں فیصلہ کرنا چاہا تو میں نے متقین کی ان اعمال پر اپنے آپ کو پیش کیا کہ یہ چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی کہ نہیں پائی جاتی. اللہ اکبر. آدمی اپنی اصلاح کرنا چاہے، اپنے اندر فکر پیدا کرنا چاہے تو 50 طریقے ہیں. دیکھو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اعمال کو گفتار، کردار، چال چلن کس پر پیش کیا؟ متقین پر. تو پتا چلا یہ لوگ اتنا آگے نیکیاں کرنے میں تھے کہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں. اللہ اکبر. یہی انسان کے اچھے ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے، جو کبھی آپ کو اچھا نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو کوتاہی اور گنہگار معمولی سمجھتا. آئی بات سمجھ نا؟ یہ بالکل آئینہ ہے. یہ سمجھو کہ باقاعدہ ایک اللہ نے رکھا ہے کہ یہ متقین میں یہ خوبیاں تھیں جن کو ہم نے کامیاب بنایا. تو احنف بن قیس میں نے اپنا محاسبہ کرنا چاہا، اپنے آپ کو ان کے اعمال پیش کیا تو مایوسی ہوئی کہ ہم ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، بہت آگے بہت آگے جا چکے ہیں. کہتے ہیں پھر میں نے اپنے اعمال کو جہنمیوں کے اعمال پر پیش کیا کہ ان کے ساتھ تو مشکل ہے، ان میں شامل ہو رہا تو بہت مشکل ہے. اتنا یہ نیکیاں کر ڈالے کہ ہم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے. اس لیے کہتے ہم نے اپنے اعمال کو اہل النار پر پیش کیا. اہل النار جہنمیوں، بہت جگہ ہے نا، جہنمیوں کو دیکھے ان کے برائیاں کیا کیا وہ کرتے رہے، ہم نے ان پر پیش کیا. یا اسی آیت کو دیکھ لیں، قتل الخراسون الذین هم فی غمرۃ ساہون یسألون ایان یوم الدین یوم هم علی النار یفترون ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون. ہے نا، یہی متقین سے پہلے اہل النار کا، جہنمیوں کا تذکرہ ہے. کہنے لگے کہ پھر جب متقین کے معیار پر نہ اترا میں تو کہتے فوراً ہماری ڈر کے میں اپنا اعمال کس پر پیش کرنا شروع کیا؟ اہل النار پر، کہ دیکھیں کہیں ہم ان کے درجے میں تو نہیں پہنچ گئے. یہ متقین کے درجے میں تو نہیں پہنچ سکتے، تو چلو ان کے درجے میں. کہتے ہیں کہ جب ان کے اعمال پر پیش کیا تو میں نے ان کے اندر بہت فرق پایا. اللہ فرماتے وہ
نبی کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، آخرت کا ایمان انکار کیا، رسول کا انکار کیا، اللہ کی نہیں مانا، بہت سارے اعمال، تو کہتے ہیں کہ پھر میں نے غور کیا کہ نہیں، اللہ کا فضل و کرم ہے، جہنمیوں میں سے نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ وہ انکار کرتے ہیں، میں اقرار کرتا ہوں، وہ کفر کرتے ہیں، میں ایمان رکھتا ہوں۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون افنجعل المسلمین کالمجرمین۔ اچھے برے دونوں کبھی برابر، لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ کہتے ہیں نیک لوگوں کے اہل جنت کے معیار پر نہ اترا، کیوں؟ بہت آگے بڑھ چکے ہیں، نیک اعمال کر کے پہنچ چکے ہیں، اور برے لوگوں اہل جہنم پر ہم نے اپنے آپ کو پیش کیا تو دونوں فرق پایا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان میں بھی میں اپنے آپ کو نہیں پایا۔ کیوں؟ میرے ضمیر نے کہا حنف تو کتنا بھی برا ہے لیکن اللہ کا تو انکار نہیں کرتا، رسول کا انکار نہیں کرتا، جنت و جہنم کو تو مانتا ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے ان جہنمیوں کے درجے میں تو نہیں رہے گا۔ اب دو ہی ہوتے ہیں، اہل جنہ اور اہل نار۔ ایک اتنے اچھے ہیں کہ اتنا اچھا نہ بن کر کے ان میں شامل ہو سکا، اور دوسرے اتنے بڑے مجرم ہیں کہ وہ اتنا گناہ نہ کرنے کی بنا پر بہت اعتبار سے ہم ان سے اچھے۔ کہتے بہت سوچا کہ اللہ پھر میرا کیا ہوگا آخر، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا۔ اللہ پھر میں کیا کروں، اپنے آپ کو کس میں سمجھوں؟ نہ نیک لوگوں کی طرح ہوا نہ برے لوگوں کی طرح۔ کہتے ہیں پھر سورۃ التوبہ کی آیت یاد آئی کہ کچھ ایسے لوگ ہیں خلطوا عملا صالحا واخر سیئا۔ اللہ اکبر۔ سورۃ توبہ کے اندر ایسے لوگوں کا تذکرہ ہے کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں نیکیاں تو بہت کرتے ہیں لیکن نیکیوں کے ساتھ اس سے برائیاں بھی کچھ ہو جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ان تیسرے درجے میں پایا۔ اگلی بات سمجھے، اپنا محاسبہ۔ اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ رمضان کے پہلے ہی معلوم پڑا کہ رمضان کے بعد ہم جہنم سے آزاد ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ احنف بن قیس، احنف بن قیس، ان کا واقعہ بالکل سمجھ میں آ گیا۔ متقین پر پیش کیا تو ان کے پائے کو نہ پہنچا، ان کا معیار بہت اونچا ہو چکا ہے، نیک اعمال اتنا کر ڈالے کہ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ پھر اس کے بعد ہم نے اہل النار پر پیش کیا تو ہم سے گناہ تو ہوتا ہے لیکن میں نے ان کے جیسے اپنے آپ کو نہیں پایا۔ کیوں؟ ہم نے دیکھا وہ کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں، لیکن میں تو سب کو مانتا ہوں۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، چلو ہم ان کے طرح جہنم میں نہیں جائیں گے۔ پھر غور کرتا رہا کہ ہم کس درجے میں، تو سورۃ التوبہ کی آیت ملی جس میں اللہ نے فرمایا ہمارے کچھ بندے ایسے ہیں کہ نیکیاں تو کرتے ہیں لیکن ساتھ میں ان سے برائیاں بھی شیطان کروا دیتا ہے، تو اپنے آپ کو ان میں پاتے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اسی طرح سے سلف میں سے ایک اور بڑے عجیب سے ان کا واقعہ ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہم ذکر کر دیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت زید بن اسلم، زید بن اسلم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے جو سفر حضر میں آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ کیا نام تھا؟ اسلم۔ اسلم کے بیٹے زید، یعنی زید بن اسلم، اور ان کے بیٹے یعنی اسلم کے پوتے عبد الرحمن
اپنے باپ کے متعلق. باپ کون ہے؟ زید، اسلم نہیں، زید. عبد الرحمن اپنے باپ زید سے روایت کرتے ہیں کہ بنی تمیم کے ایک شخص نے ہمارے والد سے کہا، حضرت ذرا بتائیں صفت اللہ اجد فینا، ذکر اللہ تعالی قوما وقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. زید، میں نے اپنے آپ کو اپنا محاسبہ کیا تو اللہ نے جن اہل جنت اور نیک لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، ہم تو اپنے اندر وہ خوبیاں پاتے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی جو خوبیاں بیان کی ہیں، جو صفات اور ان کی نیکیاں اور ان کے اعمال بیان کیے گئے ہیں، کیا ہے، ہم ان کے اعمال کو دیکھتے ہیں تو ہم تو بہت ہی، ہم وہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتے، ہمارے اندر وہ خوبیاں پائی ہی نہیں جاتی. مثلا اللہ نے فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ تو رات کو بہت تھوڑا سوتے تھے، باقی تو ساری رات کس میں گزار دیتے تھے؟ وہ تہجد کی نماز میں. وَنَحْنُ وَاللَّهِ قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَقُومُ، اللہ کی قسم لوگ تو تھوڑے ہیں، کبھی کیا کر لیے تہجد کی نماز، ورنہ پوری رات سوتے رہتے. نہیں سمجھے؟ بالکل برعکس. ان کے متعلق اللہ بیان فرما ان كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، اور رات میں تھوڑا ہی سویا کرتے تھے، ضرورت بھر، باقی ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیتے تھے. یہ ان کی صفت اللہ نے بیان کیا. اور ہم دیکھتے ہیں تو ہم میں کیا ہے، ہم لوگ کانوا قلیلا ما یقومون، ہم زیادہ سوتے ہیں اور کبھی موقع ملا تو تھوڑی دیر رات کو اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھ. ہمارا معاملہ تو بالکل ان کے کیا ہے، برعکس ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ دیکھو لوگوں کتنی فکر ہوتی تھی، قرآن پڑھتے تھے کتنے خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ میرے اندر تو بھائی نہیں جا رہے ہیں، اور ہم تو پڑھ کے گزر جائیں گے، احساس بھی نہیں ہوتا کیا پڑھ رہے ہیں. اور غور کریں تو ہم کو بھی عبرت و نصیحت حاصل ہو. بڑا پیارا جواب دیا، اللہ اکبر. کس نے؟ زید بن اسلم رحمت اللہ علیہ نے. کہتے میرے باپ نے کہا، سوال کرنے والے سن لے، طوبى لمن رقد اذا نعس واتقى الله اذا استيقظ. بڑا پیارا جواب دیا. کہا دیکھو ان کے واقعات کو پڑھے ان کے جیسے چلنے کی کوشش کرو، ہمت نہیں ہارو. طوبى لمن رقد اذا نعس. اس نے کیا کہا تھا؟ ہم نے تو ان کی صفات پائی، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. ہم نے تو پایا کہ وہ لوگ رات کو سوتے کم تھے، باقی سارا وقت رات کا تہجد میں گزارتے تھے. یہ ان کی صفت. اور ہماری صفت کیا ہے؟ ہم لوگ رات بھر سوتے ہیں اور کبھی تھوڑا قلیلا ما یقومون، تھوڑا سا موقع ملا تو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھ لیتے ہیں. معاملہ بالکل برعکس ہے. تو کتنا پیارا جواب دیا. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے عالم وہ ہے، واعظ وہ ہے جو سامنے والوں کو کبھی مایوس نہ کرے. دیکھو کسی کے اندر اپنی کمی کا احساس ہو جانا، یہی سب سے بڑے ایمان کی علامت ہے. نہیں سمجھے؟ یعنی ان کو احساس تھا نا کہ ہاں وہ رات کو سوتے کم تھے، عبادت زیادہ کرتی تھی، اور ہم ایسے مسلمان کے سوتے زیادہ ہیں، عبادت کم کرتے ہیں. احساس. اللہ نے اتنا اونچا مقام ان کا بتایا تو ہمیں کیا ملے گا. یہ بنی تمیم کے ایک شخص کے دل و دماغ میں بات آئی، ٹھیک ہے نا. لیکن سوال اس سے کیا جس کے پاس علم تھا، زہد تھا، تقویٰ تھا.
انہوں نے مایوس نہیں کیا. لا تقنطوا من رحمت اللہ ولا تیأسوا من روح اللہ. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. انہوں نے اتنی حوصلہ افزائی کی بات کی. کس نے؟ زید بن اسلم نے کہا سنو، طوبی لمن رکض اذا نعس واتقى اللہ اذا استيقظ. کتنے حوصلہ افزائی کی بات. کہا سنو، بڑا ہی خوش نصیب ہے وہ انسان. تم اپنے آپ کو ان کے برابر نہ لے جانے کے لیے نہیں سوچو، ان کے مقام کو کہاں پہنچ سکتے ہو. یاد رکھنا، توبہ بڑا خوش نصیب ہے، بڑا قسمت والا ہے، بڑی قسمت والا ہے، بڑا خوش نصیب، بڑی قسمت والا اور بڑا اچھا انسان ہے جس کے اندر اللہ دو خوبیاں رکھتے. اللہ ہم سب کے اندر خوبیاں پیدا کرتے. کیا ہے؟ رکض پہلی خوبی، لمن رکض من رکض اذا نعس، کہ انسان محنت مزدوری کرتا ہے، کام کرتا ہے، رات کو کچھ ذکر اذکار کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، توبہ استغفار کر رہا ہے، نیند آنے لگتی ہے تو زبردستی جگتا نہیں، نیند آتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ سو جاتا ہے. دیکھتے ہیں محنت مزدوری دن بھر کام کرنے والے کیا کیسے کتنے ہوتے ہیں. تو کتنے حوصلے کی بات کہ دیکھو، مایوس نہیں ہو، دل نہیں توڑو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو. توبہ لمن رکض اذا نعس. ایک مسلمان کلمہ گو تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، 2 رکعت پڑھا، 4 رکعت پڑھا، 6 رکعت پڑھا، نفلی نماز پڑھا، رات کو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، بیچارے کو تھکا ہے، دن میں کام کیا ہے، صبح پھر کام کرنا ہے، اونگ آنے لگی، اس کو نیند آ رہی، چاہتا ہے کہ دیر تک کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون کا مصداق بنے، لیکن حالات بننے نہیں دیتے، تو بیچارہ مجبور ہو کر کے وہ آ کے سو جاتا ہے، آ کے وہ سو جاتا ہے. بڑا خوش نصیب ہے، بڑا خوش نصیب ہے. لمن رکض، طوبی لمن رکض اذا نعس. بیچارے کو نیک عمل کرنے کی فکر تھی، رمضان کا مہینہ ہے، سوچتا ہے رات میں روزانہ تلاوت دیر تک کرو، لیکن دن بھر روزی روٹی کے پیچھے تھکا ہوا ہے، محنت مزدوری کرنے والا ہے، صبح پھر ڈیوٹی بھی جانا ہے، نیند آتی ہے، کوشش کرنے کے باوجود بھی نیند آتی ہے، تو جتنی عبادت کر چکا ہے سب چھوڑ کر کے بیچارہ سو جاتا ہے. لیکن نیت اچھی ہے، حوصلہ بلند ہے، نیک عمل کرنا چاہتا ہے، لیکن حالات ساتھ نہیں دے رہے، نیت ساتھ نہیں دے رہی ہے، سو گیا. واتقى الله اذا استيقظ. لیکن جب بیدار ہوتا ہے، صبح ہوتی ہے، نیند کھل جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کر لیتا ہے. اللہ نے جو کرنے کا حکم دیا فوراً کرتا ہے، جس سے منع کر دیا اس سے دور رہتا ہے. کہتے ہیں سب سے بڑی خوش نصیبی انسان کی یہ دو گئی نا، بیداری میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، رب کے غضب و ناراضگی نافرمانی سے بچاتا ہے، اور عبادت کرتا ہے، کرنے کا ذوق و شوق رکھتا ہے، لیکن جب نیند تنگ کرتی ہے تو لیٹ کر کے سو جاتا ہے. حوصلہ افزائی کی بات ہوئی نا. تو تم کوئی ضرور نہیں کہ اتنا کر سکو جتنا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہم سب کے اندر ایک تہجد گزاری کا شوق و جذبہ پیدا کر دے. آگے وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ. متقین کی صفات گزر چکی.
سمجھ میں آ گیا نا؟ متقین جن کو جنت ملے ان کے اندر کمال تھا. اور پھر خصوص احنف بن قیس اور حضرت زید بن اسلم کا واقعہ بھی آ گیا. اور دونوں کا واقعہ کہاں ہے؟ قلیلا من اللیل ما یہجعون پر. اب آئے ہیں اللہ تعالی نے اس کی بات وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ. یہاں انسان کو اللہ تعالی آیات کونیہ اپنے وجود اپنے توحید کی دلیلیں بیان کی. پھر والسماء ذات الحبک آسمان کی قسم کھائی. پھر آخر میں وفی الارض آیات للموقنین اللہ نے فرمایا زمین میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور آیات کونیہ. وفی الارض آیات للموقنین اور زمین میں تو بڑی بڑی نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے. یعنی بھائی اللہ تعالیٰ کے وجود کی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کی نبی علیہ السلام کی حقانیت کی بہت ساری دلیل نہیں. وَقَائِمٍ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. اللہ کے بندے ذرا سوچو زمین پر چلے ہر جدھر بھی نگاہ اٹھاؤ زمین پر اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی نشانی. درخت شجر حجر جو بھی دیکھیں سب اللہ تعالیٰ کی نشانی تو ہے. لیکن انسان غور کرے تب بلکہ وفی انفسکم افلا تبصرون بلکہ خود تمہاری اپنی ذات میں بہت نشانیاں ہیں. بلکہ لوگ تو کہتے ہیں پوری کائنات کی کو ایک طرف اور آدمی اپنے نفس پر اپنے جسم پر غور کرے تو شاید کہ ساری نشانیت انسان کے جسم میں اللہ نے رکھ دیا ہے توحید کی. ہاں وفی الارض آیات للموقنین توحید کی. آپ دیکھ رہے ہیں پورا اپنے پورے جسم پر اپنی آنکھ پر اپنے کان پر اپنے کھانے پر اپنے پینے پر اپنے جسم کے ایک ایک اعضاء پر غور فکر کر ڈالیں تو معلوم پڑتا سب اللہ تعالیٰ کا دیا. پورے جسم میں کہیں بھی انگلی رکھیں یہ کس نے دیا. بال بھی تو کہیں کس نے دیا اللہ نے. اور یہ دماغ آج جو سائنس نے ترقی کیا دیکھتے ہیں یہ دماغ جب ہم تو لوگ تو صرف بکرے کے موڑی بنایا کیا کہتا مغز. ہاں مغز کھا رہی ہے دیکھتے اس میں کیسے بنا ہوا ہے اس کے اندر بیچ کیسی وائرنگ کہتے اتنے وائر ہیں. بعض سائنسدانوں نے جو بتایا اتنے وائر ہیں کہ اگر صرف دماغ کے وائر میں جو ہیں یہاں سے کھینچے جب علی تک جائیں تو اس کا وائر اتنا اس سے بھی زیادہ لمبا ہے کہاں جو انسان کے دماغ میں. اور کمال یہ ذرا سوچو ہاں نہ اسٹیل ہے نہ کوئی نٹ ہے نہ کہیں بولٹ لگا ہوا ہے ہاں اللہ نے. اور انسان کے اس دماغ کی ایک رگ چھوٹی سے کہیں ٹیڑھی ہو جائے دب جائے تو پورا جسم خراب. کیا کہتے ہیں ہاں کیا چیز ہے پورا جسم انسان کا صحیح بس ایک پورا نہیں بلکہ ایک رگ. اللہ تعالیٰ کتنا باکمال ہے اور کس قدر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ خوبیاں رکھی ہیں. وفی انفسکم افلا تبصرون اپنے پر اپنے حلویات پر غور کرو. وفی السماء رزقکم اور آسمان میں تمہارا رزق ہے. تمہارے رزق کا انتظام کہاں ہوتا ہے؟ ایک معنی تو ہے رزق آسمان پر ہے. کیا مطلب
سارا رزق پانی سے پیدا ہوتا ہے اور پانی کہاں ہے؟ آسمان پر۔ دوسرا کیا ہے؟ تمہارا رزق آسمان پر ہے، یعنی رزق کا انتظام کرنے والا، تمہارے رزق کا انتظام آسمان پر ہوتا ہے، زمین پر ہوتا ہی نہیں۔ رزق کا سارا انتظام کس پر ہوتا ہے؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور آسمان ہی پر وہ بھی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ جنت کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں، سمجھ گئے نا؟ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، بس تو رب السماء والارض کی قسم ہے۔ کس کی قسم ہے؟ آسمان اور زمین کے رب کی قسم ہے۔ انہ لحق، بالکل یہ برحق ہے۔ کیا برحق ہے؟ رسول برحق ہیں، قرآن برحق ہے، قیامت کا آنا برحق ہے۔ جن چیزوں کی خبر دی جا رہی اس کی کیا ہے؟ اس کا وجود بالکل برحق۔ مثل انکم، مثل ما انکم تنطقون، جیسے کہ تم بولتے ہو۔ کیا مطلب؟ تمہارے دل و دماغ میں جو بات آتی ہے، جیسے تم آج بات کر رہے ہو، سن لیتے ہو کہ یقینی ہے کہ میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا جیسے تم بات کرنے پر یقین رکھتے، اس سے بھی زیادہ یقین رکھو کہ جو کچھ اللہ نے وعدہ کیا ہے، جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے خبر دو، بالکل ویسے ہی ہے جیسے تمہارا بولنا۔ سمجھ گئے نا بھائی؟ بات کر رہے ہو، اب میں جاؤں گا، میں کھاؤں گا، کہے کہ بھائی یہ بات کر پاتا ہے، تو جیسے بات کر کے اپنے بات کرنے کو ثابت کرتا ہے سچائی کے ساتھ، اس سے کہیں زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کے حق ثابت ہے۔ سمجھئے نا؟ یہ قرآن کا ہونا، نبی کو ہونا، قیامت کا آنا، یہ ساری باتیں اس سے بھی زیادہ حق ہیں جو تم بات کرتے ہو۔ تمہارا بولنا جتنا حق ہے لوگوں کے سامنے، اس سے کہیں زیادہ حق کس کے؟ اللہ اس کے رسول کی باتیں اور یہ دین اسلام کی حقانیت برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد انشاءاللہ کل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ جو ہے، اور حضرت لوط اور موسیٰ علیہ السلام وغیرہ کا آئے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہاں، پہلا سوال یہ ہے کہ وبا کی وجہ سے جو ہے تراویح کے بدلے قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ ہاں، کہہ رہے ہیں کہ جیسے کسی نے کیا ہے کہ انڈیا کے اندر مسجدیں وغیرہ بند ہیں، کی کر دی گئی ہیں کرونا وائرس کے بنا پر۔ اگر کوئی انسان تراویح کی نماز نہیں پڑھتا عشاء کے بعد، رات کو آخری حصے میں یا 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے، 3 بجے کبھی بھی وہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، کوئی مداخلہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر مسجدیں بند ہیں تو آپ کو جب آسانی ہو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ پڑھیں، اس میں کوئی مداخلہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے اس نماز کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر کے اذان فجر تک رکھا ہے۔ تراویح کی نماز نفل ہے یا سنت؟ نفل ہے، نفل ہے، لیکن ایسی نفل ہے جو شعائر اسلام میں سے بڑی تاکید ہے، اس کا شعار ہے۔ جی، کیا ہم ان محروم کے بدلے ان کے بدلے کچھ کفارہ دے سکتے ہیں؟ جو اپنے زندگی میں روزہ نہیں رکھا تو کیا ان کے بدلے ہم کفارہ دے سکتے ہیں؟ آپ کفارہ دے دیں۔ روزے نماز کے پابند تھے، لیکن شریعت کے پابند تھے، روزہ نہیں رکھ سکے تھے کسی وجہ سے، تو آپ دے دیں۔ لیکن یہ ہے کہ ہاں، بے ایمان ٹائپ کا آدمی ہے، نہ روزے کا، نہ نماز کا، نہ حج کا، نہ زکوٰۃ کا، سمجھانے کے باوجود زندگی میں کبھی نہیں رکھا، مر گیا، تب اس کی طرف سے دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نہ روزہ کا فدیہ، نہ نماز کا فدیہ تو ہے ہی نہیں ہے۔ فدیہ دینے سے کچھ نہیں ہوگا، بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اس کے حق میں۔ یہ فدیہ اس کے لیے جو روزہ رکھتا ہے پھر رکھ نہیں پاتا،
اور یہ قصدن انسان روزہ رکھتا ہی نہیں جان بوجھ کر کے شیطان اس پر غالب ہے تو اس کا کوئی فدیہ نہیں ہے. تو اگلا سوال، تراویح کے رکعت میں ہم امام کے پیچھے کچھ بھی نہیں پڑھتے، یہ ٹھیک ہے یا پھر فاتحہ پڑھنا چاہیے؟ نہیں، کم سے کم فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تراویح کی نماز امام کے پیچھے تو جیسے عام نمازوں میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تراویح کے نماز میں بھی سورۃ الفاتحہ پڑھنا ضروری ہے. پڑھ لیں گے اس کے بعد امام کی قرات سنیں گے. تراویح میں قنوت کی دعا کے وقت ہاتھ سینے پر رکھیں یا اٹھا کر کے دعا کرنا چاہیے؟ یہ جوڑ سے آمین دہرانا چاہیے یا کیا قنوت میں امام کے پیچھے؟ اگر قنوت نازلہ قنوت پڑھی جا رہی ہے تو آپ دعاؤں پر آمین کہیں، ہاتھ سینے پر ہاتھ باندھے رہیں یا ہاتھ اٹھا کر کے دونوں جائز ہیں. فرض نماز کے بعد اکیلے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنا سنت ہے یا یہ سنت سے ثابت ہے؟ سنت نہیں ہے، ذکر اذکار سنت ہے، لیکن اگر آپ کو کوئی ضرورت ہے کوئی پریشانی ہے فرض نماز کے بعد مسنون دعائیں پڑھ لیتے ہیں. اللہ سوچتے ہیں چلو مسجد میں بیٹھے ہیں نماز پڑھ کر کے فارغ ہوئے ہیں، بہترین وقت ہے اگر آپ ہاتھ اٹھا کر کے اپنی ضرورت اپنی پریشانی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے ہیں تو کوئی مدعا کا کوئی حرج نہیں، بس اس کو رسم نہ بنائی جائے. یہ رات کے آخری حصے میں اٹھنے کے لیے کوئی شخص فجر کے اذان سے بس آدھے گھنٹے پہلے اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں تو کیا وہ اس اجر کا مستحق ہوگا جو کہ ابھی آپ نے اپنے اس درس میں جو ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ ہوگا، لیکن ایک آدمی گھنٹوں پڑھتا ہے، 1 گھنٹے 2 گھنٹے قیام کرتا ہے، قربانی دیتا ہے اس میں، اور یہ جو کچھ سوتا ہے چلو اب ٹائم آدھا گھنٹہ ہے، دونوں کے اجر و ثواب میں فرق ہوگا. تراویح پڑھنے کے بعد کیا تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ دونوں ایک ہی نماز ہے، کافی ہے. تہجد تراویح پڑھ لیا کافی ہے انشاءاللہ. بارک اللہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.